الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. قابل صدر کرام تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمان گرامی، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، میں مشکور ہوں میزبان محترم، اس گلشن کی بہاروں کے نگہباں، پیکر اخلاص، وفاق المدارس عربیہ پاکستان ساہیوال ڈویژن کے مسئول حضرت مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب دامت برکاتہ کا، کہ انہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شریک کیا، آپ کی زیارت اور ملاقات کا موقع نصیب ہوا. مجھ سے پہلے آپ منظوم کلام حضرت مولانا محمد عثمان قصوری صاحب سے اور جامعہ کے استاد الحدیث پیکر اخلاق حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب سے سماعت فرما چکے ہیں. آج وطن عزیز کی اس قدیم اور عظیم دینی درسگاہ کا یہ سالانہ پروگرام ہے، اور آج الحمدللہ 16 بچے اور 36 بچیاں دور حدیث شریف کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں. گویا اس جامعہ نے 1 سال کی مدت میں دین کی خدمت کے لیے آپ کو 51 فاضل اور فاضلات تیار کر کے دیے ہیں. ٹھہرو آپ تو کہو گے. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی، آپ کی زبان سے نہ سبحان اللہ نکلا، نہ الحمدللہ نکلا، نہ آپ کے چہرے پر بشاشت آئی. اگر میں یہی کہتا نا کہ میں اسلام آباد سے یہ خبر لے کر آ رہا ہوں
بیٹھے ہو چھوٹے بڑے سب کو بیریا ٹاؤن میں ایک ایک پلاٹ مل رہا ہے، تو آپ کی تھکن دور ہو جاتی، سستی کافور ہو جاتی، چہرے کی رنگت متغیر ہو جاتی، بعد میں ملتا یا نہ ملتا لیکن ایک دفعہ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ پنڈی میں ہمارے قریب ایک وزیر صاحب آئے اڈیالہ روڈ پر، اور انہوں نے کہا اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڑھی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ دوں گا۔ لوگوں نے ریڑھی والے سے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کا اس کہڑا دینا تو اس نے بھی نہیں ہے، اس نے بھی خالی اعلان ہی کیا ہے، تو میں اس سے بڑا اعلان کیوں نہ کر دوں؟ وہاں تو جھوٹے اعلانوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ تو سچا اعلان ہے۔ ان علماء نے، ان بوریا نشینوں نے، وطن عزیز اس عظیم اور قدیم دینی درسگاہ نے بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کو 1 سال میں دین کی خدمت کے لیے 51 فاضل اور فاضلات تیار کر کے دیے ہیں۔ اور آج کل دینی مدارس کے سالانہ پروگرام ہو رہے ہیں، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 150، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 500 فضلاء کی دستار بندیاں ہو رہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ دینی مدارس کسی قسم کے حالات ہوں، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تانے ہوں، ان کو پابندیوں میں جکڑنے کا پروگرام ہو، کرونا کی وبا ہو، یا کسی قسم کے حالات بھی ہوں، ان دینی مدارس نے دین کی خدمت کو چھوڑا نہیں۔ اس سال کرونا رہا، اور میں کہا کرتا ہوں آپ نے جو کام دوسروں کے سپرد کیا، حال یہ ہے آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں، اور گیس بھی ملتی ہے کھاتے بجلی نہیں، کہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن سائیوال میں، لاہور میں، اوکارا میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں، چترال، گلگت اور مظفرآباد میں علماء نے اعلان کیا ہو اس سال چونکہ کرونا بھی رہا ہے، لہذا رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2023 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پائیں۔ کبھی سنے؟ بولو آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ اس ملا نے کبھی درسگاہ کو تالا نہیں لگایا، اپنے مطالبات کے لیے اس نے کبھی ہڑتال نہیں کی۔ میں نے ملتان ایک پروگرام میں کہا تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم پہیا جام ہڑتال کرتے ہو، بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھتے ہو، دھرنا دیتے ہو، قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو۔ کبھی ہم نے بھی مسلح چھوڑ ہڑتال کی ہے؟ بولو۔ علماء نے پاکستان کے کسی شہر سے اعلان کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ، نہیں تو 14 اگست سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں گے، نہ نمازیں پڑھائیں گے، نہ جنازے پڑھائیں گے۔ آج تک نہیں سنا، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے انشاءاللہ۔ ارے ینگ ڈاکٹر آئے دن ہڑتال کرتے ہیں، ٹیچر یونین ہڑتال کرتی ہیں، آئل ٹینکر والے ہڑتال کرتے ہیں، کلرک ہڑتال کرتے ہیں، پٹواری ہڑتال کرتے ہیں، ٹیلی فون والے ہڑتال کرتے ہیں۔ کبھی ہماری ہڑتال بھی سنی ہے؟ آج تک نہیں سنی، انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ اس محنت کا یہ صلہ ہے، اس محنت کا یہ ثمر ہے کہ یہ علماء آج بھی کراچی سے خیبر تک، بلوچستان کے آخری کنارے، چمن کے بارڈر سے لے کر شمالی علاقہ جات تک، کہیں شہر میں، کہیں دیہات میں، کہیں کچی عمارت میں، کہیں پکی عمارت میں، کہیں بجلی کی روشنی میں، کہیں دیے اور لالٹین کی روشنی میں، آج بھی یہ ملا 35 لاکھ بچوں اور بچیوں کے سینے کو علم نبوت سے منور کر رہا ہے۔ اس ملا نے قوم کو لوٹا نہیں، قوم کو پسماندہ نہیں بنایا، قوم کو محتاج نہیں بنایا، اور بے سر و سامانی کے عالم میں آٹے کی ایک ایک مٹھی اور ایک ایک پائی جمع کر کے در در پر دستک دے کر جھولی پھیلا کر اس نے قوم کو 1 سال میں 1 لاکھ حافظ اور 25,000 عالم اور مفتی مہیا دیے ہیں۔ سعودی عرب جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا، جس سرزمین پر قرآن نازل ہوا وہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا ان مدارس کو ان خدمات کے عوض میں کہ انہوں نے ملک کی شرح خواندگی میں اضافہ کیا ہے، قوم کے غریب بچوں کو تعلیم بھی دی ہے، کفالت بھی دی ہے، کفالت بھی کی ہے، ملکی وقار بھی بلند کیا ہے کہ ہمارے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان ہوتے ہیں۔ میں تلنگانہ ایک پروگرام میں گیا، 28 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، 20 پاکستانی 8 غیر ملکی۔ پاکستانی بچوں کے والدین اور سرپرست آئے ہوئے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہار وغیرہ لے کر ان کی دستر بندی جب ہو چکی، اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا اب ان 8 بچوں کی دستار بندی ہوگی جن کا پاکستان میں کوئی بھی نہیں۔ ان میں 2 بچے فرانس کے، 2 تھائی لینڈ کے، 2 روس کی ریاستوں کے، 2 چین کے۔ آپ یقین کریں آخری بچہ چین کا جس کی دستار بندی ہوئی 6.5 سال کی عمر، 6.5 سال کی عمر، اور قاری صاحب نے بتایا 4 سال کی عمر میں اس بچے نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، 6.5 سال کی عمر میں اس نے حفظ مکمل کیا، 2.5 سال کے اس عرصے میں نہ اس نے والدین کو دیکھا نہ والدین نے دیکھا۔ میں نے کہا یا اللہ کہاں چین اور کہاں تلنگانہ کا دیہات، 4 سال کی عمر میں اس نے ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، علاقہ چھوڑا، زبان چھوڑی، تہذیب چھوڑی، اور قرآن کی محبت کہاں سے اٹھا کر اسے کہاں لے آئی۔ آج پوری دنیا سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کو رخ کرتے ہیں۔ یہ ان علماء کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے ارمانوں کو اپنے سینوں میں دفن کر کے 84 سے کم تنخواہ پہ گزارا کر کے مسجد کے کسی تنگ حجرے اور چوک میں گزارا کر کے بھی قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے، نہ اس کا کوئی کنونشنل ہاؤس ہے، نہ اس کا کوئی گولڈن شیک ہینڈ ہے، نہ اس کی کوئی پینشن ہے۔ دوپہر کے وقت اگر مسجد کے چودھری کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے کہا استاد جی زور دی نماز واسطے نہیں آنا، اسی کو انتظام کر لے سا۔ اس انداز میں یہ انداز ہے، اور اتنی کم تنخواہ کہ کسی بادشاہ نے اعلان کیا نا کہ جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ہاتھی کو دردناک قصے سنائے، ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ دور سے ایک مولوی صاحب سائی وال کے دور کسی چک سے گاؤں سے آئے، انہوں نے ہاتھی کے کان میں ایک مختصر سی بات کی، اور ہاتھی کی آنکھیں برسات کی جھڑی کے طرح برسنے لگ گئیں، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بادشاہ نے انعام تو دیا، لیکن مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے ہاتھی کو کیا دردناک کہانی سنائی تھی کہ اس کا دل بھی پسیج گیا؟ کہنے لگے میں نے کان میں اس کو اپنی تنخواہ بتائی تھی، اور تنخواہ سن کر ہاتھی کا دل بھی پسیج گیا کہ شودا کس طرح گزارا کرتا اسی۔ میں نے عرض کیا اس کے باوجود ہمارے ہری پور کے ساتھ ایک گاؤں ہے سکندر پور، اب تو ہری پور کا حصہ بن گیا، وہاں ایک عالم تھے قاضی خلیل احمد صاحب، بڑے پائے کے عالم تھے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے گاؤں والے ان کو 30 روپے تنخواہ دیتے تھے۔ گجرانوالہ سے خط آیا، حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کو 300 روپے تنخواہ دیں گے۔ کہاں 30 اور کہاں 300؟ انہوں نے فرمایا جہاں میں کام کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تمہیں 300 روپے پر کوئی اور مل جائے گا، میرے گاؤں والوں کو 30 پر اور کوئی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی اسی 30 روپے تنخواہ پر گاؤں میں گزار دی۔ اس انداز میں ان علماء نے قربانیاں دی، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کے تعاون، آپ کے خون پسینے کے تعاون، آپ کی دعاؤں، آپ کی محبتوں، علماء کی محنتوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج پوری اسلامی دنیا مل کر قرآن کے اتنے حافظ تیار نہیں کرتی جتنا پاکستان تیار کرتا ہے۔ پوری عرب دنیا مل کر اتنے قرآن کے حافظ اور عالم تیار نہیں کرتی جتنے پاکستان کے مدارس تیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدارس کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جان کی سوچ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چاہیے تو یہ تھا انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی، ان کی خدمات کو سراہا جاتا کہ ہمارے خرچ کے بغیر، ہمارے تعاون کے بغیر یہ ملک کے
کور کر رہے ہیں. حق شناسی تو یہ تھی، چاہیے تو یہ تھا، لیکن اس کے برعکس ایک عرصے سے سال سے ان مدارس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کبھی رجسٹریشن کے نام پر، کبھی یکساں نصاب کے نام پر، کبھی مین اسٹریم میں لانے کے نام پر، کبھی ماڈل مدرسے کے نام پر، کبھی وفاقوں کے مقابلے میں اپنے ٹاؤٹروں کے ذریعے دوسرے وفاق بنانے کے نام پر. لیکن الحمدللہ آج تک انہیں منہ کی کھانی پڑی اور انشاءاللہ قیامت تک منہ کی کھانی پڑے گی. ہم نے کہا وہ جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا. اپنے پیشراؤں سے سبق حاصل کرو. جس نے مدرسے کو تنگ کیا وہ خود تنگ ہو گیا. مدرسہ کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے، انشاءاللہ قیامت تک جوان رہے گا انشاءاللہ. وفاق المدارس آج بھی، کل بھی جوان تھا، آج بھی جوان ہے. اجتماعی پلیٹ فارم ہے مدارس کا نیٹ ورک، جس کی نظیر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ملتی. چاروں صوبوں اور شمالی علاقہ جات کے تمام مدارس کو اس وفاق نے ایک زنجیر کی طرح مربوط کیا ہوا ہے. کراچی سے پشاور تک اور چمن سے گلگت تک تمام مدارس کے طلبا، لاکھوں طلبا ایک نصاب کے تحت امتحان دیتے ہیں اور ایک نظم کے تحت ان کو سند جاری کی جاتی ہے. ایک نصاب پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مدارس نے قوم کو تقسیم نہیں کیا. تم نے نصاب کے نام پر یہ بیکن کا ہے، یہ آکسفورڈ کا ہے، یہ کیمبرج کا ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ انگلش میڈیم ہے، یہ اردو میڈیم ہے. تم نے نصاب کے نام پر قوم کے بچوں کو تقسیم کیا. مدارس نے ایک چھت کے نیچے امیر غریب کو تعلیم دی. کروڑ پتی اور ارب پتی کا بچہ بھی وہی پڑھ رہا ہے، غریب مزدور کا بچہ بھی وہی. اور آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، کراچی سے پشاور تک کسی صوبے کے مدرسے میں چلے جائیں، چاروں صوبے کے طلبا، پنجابی، پٹھان، بروچی، سرائکی، کشمیری، تمام کے تمام صوبوں کے اور شمالی علاقہ جات کے طلبا ایک چھت کے نیچے پڑھتے ہیں. اور امن و امان کی ایسی بہترین مثال ہے. 2000 امتحانی مراکز میں ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے. 4.5 لاکھ طلبا نے امتحان دیا. گزشتہ سال کہیں پولیس نہیں بنانی پڑتی، کہیں ہاسٹل خالی نہیں کرانے پڑتے، کہیں پولیس کا مورچہ نہیں قائم کرنا پڑتا، کہیں امتحانی عملے کو باتھ روم میں بند نہیں کیا جاتا. آپ آ کر دیکھیں، ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں. آپ آ کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا انسان نہیں فرشتے امتحان دے رہے ہیں. کوئی بوٹی مافیا کا تصور نہیں، کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں. ان مدارس نے اجتماعیت کو فروغ دیا ہے، ان مدارس نے محبتوں کو فروغ دیا ہے، ان مدارس نے تعصبات کو ختم کیا ہے، ان مدارس نے قوم کو ایک نصاب دیا ہے. لیکن تم نے ان مدارس کی قدر جانی کرنے کی بجائے ان مدارس کے راستے میں روڑے اٹکائے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، ان کو تم نے مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کی. کبھی کہا جاتا ہے ہم تمہیں مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں ہمیں آئے دن واسطہ رہتا ہے ان کے ساتھ. تعلیم کے ماہرین کو بلا لیا، یونیورسٹیوں کے چانسلر دیگر کو ٹی وی بھی بلا لیا، مجھے بھی بلا لیا. کہنے لگے مولانا آپ لوگ یہ خول، توجہ ذرا میری، آپ لوگ یہ خول میں بند ہوتے ہو. آپ کا مدرسہ ہے، مسجد ہے، خانقاہ ہے، مجلس ذکر ہے، بس آپ کا اپنا ایک خول ہے مولویوں کا، آپ کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائے، قومی دھارے میں لائے. میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سولین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، ڈاکٹر، انجینئر، چھوٹا تاجر، بڑا تاجر، دودھ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، ریڑھی والا، پنچر لگانے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں. محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر میں روزانہ ہزاروں آدمیوں سے ملتا ہوں. جو کام آج میں کر رہا ہوں کل یہی میرا طالب علم کرے گا. بخلاف آپ کے، آپ یونیورسٹی کے جس کی
ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں، میتھمیٹکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں۔ یہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں میں پتہ نہیں ہوتا۔ مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ کہنے لگے، میں نے کہا میں تو اتنا مین سٹریم میں ہوں، اگر رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کی رخصتی ہونی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، شادی چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، اولاد نہ ہوئی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ناچاکی ہو جائے مجھے پتہ ہوتا ہے، اولاد ہو جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ملازمت چھوٹ جائے تو مجھے پتہ ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو نہ نکلا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہ ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹی میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹی میں، اور کہتے ہیں قومی دھارے میں لایا جائے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم پہلے سے قومی دھارے میں ہیں، ہمارا لباس بھی قومی ہے، ہماری زبان بھی قومی ہے، ہمارا لباس بھی قومی، ہماری زبان۔ ان کو قومی دھارے میں لاؤ جن کی زبان بھی اپنی نہیں، جن کا لباس بھی اپنا نہیں۔ ایک جملہ اردو کا، دو جملے انگریزی کے، ایک لفظ اردو کا، دو انگریزی کے پیوند، یا اردو بولو یا انگریزی بولو۔ ہاں یہ تم نے کیا چوچو کا مربع بنا ہوا ہے، تمہیں مین سٹریم میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا وزیر خارجہ، ہمارا وزیر داخلہ امریکہ کے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ سے مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی پتہ چلتا ہے مسلمان کون ہے عیسائی کون ہے؟ بولو، جو پہچانتا نہ اسے کوئی پتہ چلتا ہے؟ ان کے لباس سے، ان کی وضاحت سے تمہیں ضرورت ہے مین سٹریم میں لانے کی۔ پھر کہنے لگے، دوسرا انہوں نے تیر یہ مارا، کہنے لگے آپ لوگ جلدی بھڑک جاتے ہو، آپ لوگوں میں ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات بھی تمہاری غلط ہے، تمہیں پون گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، کسی چیز میں تم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا، میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتوں کا میں نے بڑے تحمل سے جواب دیا ہے، ان کو سنا ہے۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہے، مولوی کا سینہ تو اتنا کھلا ہے، گھر میں جس کو بیوی بھی نہیں پوچھتی، جو بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی شیر ہوتا ہے، ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہمارے ہاں برداشت کی کمی ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی قیادت نے، وفاق المدارس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سارے اعتراضات کو رد کیا ہے، اور نتیجہ یہ ہے مشکلات ضرور آئیں، مدرسہ آج بھی آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسے کی بہاریں انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ آپ ہاتھ کھڑے کر کے، بلکہ کھڑے ہو کر کہو، آج جو وفاقوں کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ٹاؤنوں کے ذریعے نئے وفاق بنائے جا رہے ہیں، ہم ان کو مسترد کرتے ہوئے اکابر کے وفاق پر اعتماد کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر اعتماد کریں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ تم پاکستان میں الجزائر مراکش والا سرکاری ماحول بناؤ اور ماڈرن قسم کا مولوی لاؤ جس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹائی لگائی ہوئی ہو، ایک ہاتھ میں سگریٹ کا ٹوٹا ہو، دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہو۔ تم چاہتے ہو کس طرح کے منور چہرے قوم ان سے معلوم ہو جائے؟ ہم نے کہا یہ پاکستان ہے، پاکستان قیامت کی صبح تک تمہارا یہ خواب کبھی تعمیر نہیں ہوگا۔ پاکستان میں علماء اسی طرح چلیں گے، مدارس اسی طرح چلیں گے، اجتماعیت کے ساتھ چلیں گے، اور الحمدللہ دن بدن ان کی خدمات میں اضافہ ہوتے چلا جائے۔ کئی آئے سکندر مرزا جیسے، مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر اکٹھے ہی دریا میں پھینک دو، آج اس کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ملا آج بھی قال اللہ اور قال رسول کی سزائیں بلند کر رہا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ پرویز بدنامی زمانہ حکمران آیا تھا تو وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4,500 تھی۔ اس نے اپنے سیاہ دور میں زور لگایا، ایڑی چوٹی کا مدارس کو بند کر دو، پابندیوں میں جکڑ دو، ان کے ساتھ تعاون ختم کر دو۔ آیا تھا تو 4,500، جب گیا تھا تو 14,500۔
دبئی تو میرا وطن نہیں، امریکہ تو میرا وطن نہیں، مجھے آنے دو۔ اور مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے جو 10,000 آدمیوں میں 10 لاکھ آدمیوں میں 1 ملین 10 لاکھ آدمیوں میں ایک کو لگتی ہے۔ میں نے کہا ایک کو نہیں لگتی، تیرے جیسے سب کو لگتی ہے۔ آج اس کا اسلام آباد کا محل، پچھلے دنوں میں وہاں سے گزرا، الو بول رہے ہیں، ویرانیوں نے ڈیرا ڈال لیا ہوئے، نحوستیں وہاں چھائی ہوئی ہیں، اور مدارس آج بھی چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میرے دوستو، ہم تو کمزور ہیں، لیکن مدارس کی حفاظت کس نے اپنے ذمے لی ہے؟ بولو۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور میرا رب جس چیز کی حفاظت کرنے پہ آئے دنیا میں کوئی طاقت نقصان۔ بولو۔ قرآن مجید میں نظائر موجود۔ فرعونی حکومت نے نجومیوں کے کہنے پر فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑنا، رب نے فیصلہ کیا کہ پالنا ہے اور تیری گود میں پالنا ہے۔ پھر قرآن سے پوچھے کیا ہوا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے لخت جگر کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، خطرہ محسوس کرو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کر دو۔ حفاظت ہو رہی ہے۔ چھوٹا بچہ صندوق میں ڈالے تو ختم، جو کسر رہ گئی ہوگی دریا میں پھینکے تو ختم، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدات کرنے لگی میرے رب بچے کو صندوق میں ڈالوں اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کروں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا خُذُوهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا، میرا اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ ماں کی مامتا تڑپ کے عرض کرنے لگی میرے رب اسی دشمن سے تو بچانا ہے، اسی سے تو چھپانا ہے، اسی سے تو اجر رکھنا ہے، وہ اٹھا لے گا تو میری حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا تو غم نہ کرنا، میں چاہتا تھا تیری گود میں، گھر کی چار دیواری میں، صندوق میں، دریا کی لہروں میں، غاروں اور چٹانوں میں کہیں بھی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن فرعون کے محل میں پہنچا کر، اس کی گود میں پہنچا کر، اس کو پہچان کروا کر، اسی کا پیسہ خرچ کروا کے نہ معلوم ہو جائے گا اور نہ کہنا پھر پالا یا نہیں پالا؟ بولو۔ اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر مقرر، اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر مقرر۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر پہ وفاؤں کے پیکر، عظمتوں کے امین صدیق اکبر صاحب میرے آقا غار ثور میں پہنچے، انعام کی لالچ میں پورا کفر غار کے دہانے پر۔ صدیق اکبر عرض کر حضور نیچے انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے نا، وہ دیکھنے دے گا تو یہ نگاہیں بھی کسی کے اختیار میں ہیں، دل کی دھڑکنوں پر کسی کا قبضہ ہے، دماغ کی سوچوں پر کسی کا کنٹرول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ میرا رب جس چیز کی حفاظت کرنے میں آئے دنیا کی کوئی طاقت نقصان۔ قرآن کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے، تو جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے ان ذریعوں کی حفاظت بھی میرے رب کے ذمے ہے۔ آپ چائے کی حفاظت کرتے ہیں تو کپ کی بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا، دودھ کی حفاظت کرتے ہیں تو مٹکی کی بھی حفاظت کرتے ہیں نا جس میں دودھ ہوتا ہے۔ جب رب نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، جن ذریعوں سے، مکاتب سے، مدارس سے، مدرسین سے، معلمین سے، معلمات کے ذریعے، معاملین، جن جن ذریعوں سے قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے اور ان ذریعوں کی حفاظت میں میرے رب کے ذمے ہے۔ ایسی حفاظت کے منظر سامنے آتے۔ میں مری لورا کے علاقے میں گیا، ایک گاؤں پہاڑ کی چوٹی پر، گاڑی بھی نہیں جاتی، چیئر لفٹ کے ذریعے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مدرسہ تھا، 9 بچوں کے حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، ان میں ایک بچہ نابینا تھا۔ نابینے بھی بہت دیکھے، آپ نے بھی بہت دیکھے ہوں گے، ایسا نابینا نہیں دیکھا اس کے چہرے پر سرے سے آنکھوں کا نشان ہی نہیں۔
یہ جگہ ایسے پلین جیسے ماتھا پلین ہے، سرے سے اس کے چہرے پر آنکھوں کی بناوٹ نہیں، 14-15 سال اس کی عمر، اس کے سینے میں میرے رب نے قرآن محفوظ کیا۔ یا اللہ تیری عجیب شان ہے، تیری عجیب قدرت ہے، تو نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کا فرش پانی بھی بچھایا ہے، رات کے اندھیروں کے بعد دن کے اجالوں کو لے آتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے چہرے پر آنکھوں کا نشان ہی نہیں، اس کی پسلیوں میں تو نے قرآن محفوظ کر دی۔ قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ ہے بولو؟ میں نے عرض کیا ایڑی چوٹی کا زور لگا، کبھی مین سٹی میں لانے کے نام پر، کبھی یکساں نصاب، ہم تمہیں نصاب تبدیل کر کے دیتے ہیں، نصاب بنا کر۔ ہم نے کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے نصاب کا، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے لوگ ہوتے ہیں، میرے حوالے میڈیکل کالج کا نصاب کر دیا جائے تو میں کیسے بناؤں گا؟ آپ نہیں بنا سکتے۔ کہا نہیں مولانا ہمیں پتہ ہے، ہم نصاب جانتے ہیں۔ ہم نے کہا عیسیٰ خوجی کون سے فن کی کتاب ہے؟ کہنے لگا یہ تو ہم نے نام ہی آج سنا ہے۔ ان کا نام آج سنا ہے تو پھر کیسے بناؤ گے؟ ہاں اتنے نابلغ، لیکن اس کے باوجود ایڑی چوٹی کا زور، ایڑی چوٹی کا زور۔ اور حال یہ ہے کہ سورہ اخلاص نہیں آتی۔ ہاں آپ کے ایک سابقہ وزیر داخلہ کو سورہ اخلاص نہیں آئی، بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی، کہنے لگے آج تلاوت کون کرے گا؟ ایسا کہ تسی کر لو، اور تو سورہ اخلاص یاد ہوگی۔ کہنا نہیں مولانا ایسی بات نہیں ہے، میں نے گھر میں تفسیر رکھی ہوئی ہے، میں تفسیر کا مطالعہ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اب تفسیر کا مطالعہ کرنے سے سورہ اخلاص نہیں یاد ہوتی، یہ قاری صاحب کی مار کھانی پڑتی ہے، پھر جا کر سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے۔ اور آپ کسی مدرسے میں درجہ نازلہ حفظ یا متوسطہ میں داخلہ لے لیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص یاد کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نصاب کے نام، ہم نے کہا ہمارا نصاب رب نے بھیجا ہے، جبریل امی لے کر آئے ہیں، صفہ کے مدرسے پر پڑھایا گیا ہے، تو اس نصاب کو تبدیل کرو جو تمہیں لاڈ مکالے دے کر گیا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا یہ نصاب پڑھنے کے بعد شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، دین کے اعتبار سے فرنگی ہوں گے، اس نصاب کو بدلو۔ بڑی عمر کی حضرات تشریف فرمائے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت انگلش میڈیم نہیں ہوتے تھے، اردو کے قاعدے ہوتے تھے، سیدھے سادے، بابا آیا آم لایا، الف نار بے بکری، کاف کینٹی، اس طرح کے ہوتے تھے۔ تم نے 74 سال کے بعد تم نے کیا تیر مارا ہے؟ ایک کاغذ چکنا سا بنا دیا ہے، اچھا سا کتا آگے بنا دیا ہے، رنگدار سیب بنا دیا ہے، اے ایپل سی کیٹ ڈی ڈاگ کر دیا ہے۔ اگر تمہارا قبلہ درست ہوتا، تمہاری سوچ کا زاویہ ٹھیک ہوتا، اگر الف سے انار بنتا ہے، الف سے اللہ بھی تو بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے، بے سے بسم اللہ بھی تو بنتا ہے، کاف سے کینچی بنتی ہے، کاف سے قرآن بھی تو بنتا ہے، نون سے نارنگی بنتی ہے، نون سے نماز بھی تو بنتی ہے، میم سے موچی بنتا ہے، میم سے مسجد بھی تو بنتی ہے۔ کیا ضرورت تھی اس کو کتا بلی سکھانے کی؟ وہ تو تیری پوچھوں میں دیکھ ہی لیتا، تمہیں چاہیے تھا اس کے دل کی تختی پر رب کی عظمتوں کو نقش کرتے۔ یہ تم نے نہیں کیا۔ میری قوم کے بچوں کو پھولوں کو تم نے مسل دیا ہے، ان کو تم نے کوئی نظریہ نہیں دیا، کوئی سوچ نہیں دی۔ حسن عبدال کیڈٹ سکول کا ایک 3ری جماعت کا بچہ، اس سے پوچھا گیا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا قائد اعظم۔ آپ کا ایک سابقہ وفاقی وزیر تعلیم، اس سے پوچھا گیا قرآن کے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگا 40۔ جو بات گلی کے بچوں کو بھی پتہ ہوتی ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، کہتے ہیں 30 بارے قرآن کی قسم یہ گل ہے، ہاں لیکن وہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس نصاب کو بدلو، اور ہمارا نصاب الحمدللہ رب کا بھیجا ہوا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے بدلتے ہوئے حالات میں ہم تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ، کیوں پڑھائیں؟ مدرسہ ہے یا پنسار کی دکان ہے کہ دنیا جہاں کی جڑی بوٹیاں یہاں؟ تم پڑھاؤ نا میڈیکل کالج میں انجینئرنگ کالج میں پڑھاؤ نا، میڈیکل ایگریکلچر یونیورسٹی میں لا اور قانون پڑھاؤ نا، وہاں تو کہتے ہیں نہیں اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ اگر تمہیں دل کی رگوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، عمارتیں بلند و بالا کھڑی کرنے والا انجینئر ماہر چاہیے تو رب سے تعلق جوڑنے والا اور قبر آخرت کی رہنمائی کرنے والا عالم دین ماہر نہیں چاہیے۔ ایک اور موقع پر کہنے لگے جی ہم آپ کی سندیں، ادھر ادھر متوجہ بھائی، آخری باتیں میں کروں، سندیں آپ کی منظور کریں گے اور آپ کو ہم تنخواہیں دیں گے۔ یہ ہم نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، تمہارے بے روزگار انجینئروں نے گنڈیریاں بیچی ہیں،
ڈاکٹروں نے جوتے پالش کیے ہیں، سائنسدانوں نے ریڑیاں لگائی ہیں، حالات سے تنگ آ کر خودکشیاں کی ہیں۔ آج تک کسی حافظ قاری مولوی نے بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کی ہے؟ بولو۔ اور یہ میرے رب کی غیرت کے خلاف ہے۔ اے اپن سی کیٹ ڈی ڈاک پڑھانے والے اسکول ٹیچر کو میرا رب پالے اجاڑ کر کتاب الارے وہ بھی پڑھانے والے پر اتنی عزت سے پالتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے ہاں تو جو بکرے آتے ہیں وہ بھی لینڈ کروزر اور پچاروں پر چڑھ کر آتے ہیں۔ صبح سیٹھ صاحب نے گاڑی نکالی، آگے گیا، درد ہوا، ٹائر پھٹ گیا، ڈرائیور سے پوچھا صدقہ نہیں کی تھی؟ کہتا ہے یاد نہیں رہا، چل گاڑی میں بکرا ڈال اور سیدھا جامعہ رشیدیہ پہنچ۔ گاڑی رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، بکرا بڑی شان سے نیچے اترتا ہے، طالب علموں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ ہمارے پنڈی کے قریب ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا مدرسہ ہے، کہنے قریب فوجی کیمپ ہے، 2 فوجی آ گئے، کہنے کہ مولوی صاحب کیسے چلتا ہے، خرچہ کہاں؟ ان کو ہمارے خرچے کی بڑی فکر ہوتی ہے، خرچہ کہاں سے؟ کہنے لگے میں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، ایک اور فوجی گاڑی آ کر رکی، ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے کہا کرنل صاحب نے 400 روٹیاں اور 3 دیگچے سالن کے بھیجے ہیں، میں نے کس طرح چلتا ہے؟ میرا جواب دینے سے پہلے اللہ نے آپ کو جواب دیا ہے، پھر ماڈل مدرسے بنائے تاکہ بلند و بالا چمکتی عمارتوں کو دیکھ کر ان بوریوں سے اٹھ کر طالب علم وہاں آ جائیں گے۔ ایک پنڈی میں، ایک سکھر میں، ایک کراچی میں 3 ماڈل مدرسے بنائے، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان طالب علموں کو 3 تاریخیں گزر گئی، کوئی ایک طالب علم بھی وہاں نہیں گیا، اور ان وفاقوں کا بھی کوئی اثر ہوگا جو ماڈل مدرسوں کو ہوئے۔ اجاز الحق صاحب مجھے کہنے لگے جب وزیر تھے، میں کراچی گیا، کراچی کے ماڈل مدرسہ 150 طالب علم، 1 سال کا خرچہ بجٹ انہوں نے 7 کروڑ روپے پیش کیا۔ میں نے کہا ظالموں 7 کروڑ میں مولوی پاکستان کے سارے مدرسے چلا لیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، پوری طرح ناکام ہوئے ہیں، آج تک یہ اپنی انصاف سے اور انشاءاللہ قیامت تک ناکام ہوں۔ پھر نئی سازش شروع کی اسلام آباد میں، ہاں کہ جی ہم 10,000 روپے اعزازیہ ہر خطیب کو دیں گے۔ پہلے خیبر پختونخوا میں ہم نے کہا ہم تمہارے سسٹاموں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہم ان اکابر کے نام لے رہے ہیں کہ حکیم الامت حضرت مولانا شرعی تھانی رحم اللہ کے پاس ایک نواب آیا، 1 لاکھ کا ہدیہ پیش کیا، حضرت نے فرمایا لے جاؤ، میرے ہدیہ قبول کرنے کے کچھ اصول ہیں، جس سے پہلے سے شناسائی نہ ہو میں اسے ہدیہ نہیں لیتا۔ نواب تھاکڑ قسم کا کہنے لگا اللہ سوچ لیں 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے دینے والا مرید آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت نے بڑی شان استغنا دے فرمایا لے جاؤ واپس، 1 لاکھ دینے والا مجھے مرید کوئی نہیں ملے گا تو 1 لاکھ تیرے منہ پر مارنے والا تجھے پیر بھی کوئی نہیں ملے گا۔ عصر حاضر کے امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے ایک فتویٰ دیا، گورنر کو راس لایا، اس نے بلایا، حضرت فتویٰ واپس لینے، انہوں نے کہا یہ کوئی گاجریں اور مولیاں نہیں ہیں میں خرید کر واپس کر دوں، یہ فتویٰ میں دے چکا ہوں اور کل لاہور کے گلوں کی کوچوں میں عام ہو جائے گا، یہ کہہ کر اٹھے۔ گورنر پیچھے آیا، حضرت میری گاڑی اور ڈرائیور موجود ہے، آپ کو گھر تک چھوڑ آئے گا۔ حضرت نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا تیری گاڑی میں قدم رکھنا میں اپنے جوتے کی توہین سمجھتا ہوں، گاڑی میں قدم رکھنا ہم ان کے نام لے رہے ہیں۔ اور اب یہ وقف ایکٹ بل کے نام پر معاونین کو، وقف کرنے والوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کا سلسلہ روکنے اور ان کو دیوار سے لگانے کی کہ جو وقف کرے گا اس کو منی ٹریل دینا پڑے گا، اپنی تفصیلات دینا پڑیں گی، کیسے اس نے کمایا ہے، پیسہ کہاں سے آیا ہے، زمین کہاں سے آئی ہے، جگہ جگہ جب اس کو پیشیاں بھگتنی پڑیں گی تو کون وقف کرے گا؟ گویا صدیوں سے جو وقف کا سلسلہ مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے، صرف مساجد و مدارس نہیں، ہسپتالوں کے لیے، خیر کے دیگر کاموں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے وہ اپنی املاک کو وقف کرتے تھے، یہ خیر کا راستہ بند کیا جا رہا ہے۔ ارے مدینہ کی ریاست میں خیر کے دروازے کھولے جاتے تھے، بند نہیں کیے جاتے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں مدرسے بنتے تھے، بند نہیں ہوتے تھے۔ مدینہ کی ریاست میں مسجدیں بنتی تھی، بند نہیں ہوتی تھی۔ مدینہ کی ریاست میں مدارس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، ان کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے جاتے تھے۔ ہم نے اسلام آباد سے الحمدللہ اس وقف ایکٹ کے
خلاف تحریک کا آغاز کیے ہے اور ہم جلد اس کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں سارے شہروں میں پھیلائیں گے اور پھر آخری اور فیصلہ کن ہم انشاءاللہ احتجاج اس اسمبلی کے سامنے کریں گے جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. سائیوال والوں ساتھ ہوں گے اور نیت خیر دے. یہ وقف ایکٹ ان کو واپس لینا پڑے گا. اس وقت تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مساجد اور مدارس کا ناموس رسالت کا ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا. دین کی حفاظت کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ, ناموس رسالت کے تحفظ, مدارس کے تحفظ کے لیے ہمارا پورا بھی جوان ہے, ہمارا بچہ بھی جوان ہے. قدم بڑھاؤ قاضی صاحب تمہارے ساتھ ہے. قدم بڑھاؤ قاضی صاحب. قدم بڑھاؤ قاضی صاحب. مدارس محفوظ ہوئے تو پھر محفوظ ہوگا اسباب کے دائرے میں. بلند آواز سے پڑھو قدم بڑھاؤ حفاظ مانو. قدم بڑھائے قاضی صاحب. اور یہ آپ کے اتفاق اور اتحاد کا نتیجہ ہے. سکول بند رہے, آپ کے مدارس کھلے رہے. کھلے رہے نہیں کھلے رہے. ہاں, اور ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں جتنا نقصان ہوا ہے الحمدللہ پاکستان میں کورونا سے اتنا نقصان نہیں ہوا. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معصوم بچے سحری سے لے کر رات گئے تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. یہاں تراویح میں قرآن سنایا جاتا رہا, اعتکاف ہوئے, سجدے ہوئے, دعائیں ہوئی. وبائیں تو اللہ ہی بھیجتے ہیں, اللہ ہی دور کرتے ہیں. یہ اس کی برکت ہے. اگر تم چاہتے ہو کورونا پڑ جائے مدرسے بند کر دو, اگر چاہتے ہو کورونا کم ہو جائے تو مدرسے کھلے رہیں. پھر ہم نے کہا تم کرنٹینہ کی بات کرتے ہو, ہمارے بچے تو پہلے کرنٹینہ میں. تم 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہو. جو وضو کرتا ہے مسلمان وہ تو 160 سیکنڈ ہاتھ دھوتا ہے. سارے وضو میں اس کے ہاتھوں پر تو پانی پڑتا رہتا ہے نا, اس لیے یہ ہمارے بچے پہلے. پھر ہم نے کہا تم وہاں بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہو, ہم کیسے کریں؟ ایک بچے نے 12 پارے حفظ کیے ہیں, پھر 3 مہینے چھٹی کر کے واپس آئے. ہم کہ آپ تو 21واں پارا شروع کر, اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا. وہاں تو بغیر پڑھے ہو سکتا ہے, یہاں تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم مدارس کسی صورت میں بند نہیں کر سکتے. نہ ہم وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں اور نہ وزارت تعلیم کے پابند ہیں. وزارت تعلیم صرف ہمارا ڈاکخانہ ہے, کوئی بات پوچھنی ہم سے پوچھ لیتے ہیں. باقی مدارس الحمدللہ حریت اور آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے. آپ نیت کرو, عزم کرو کہ انشاءاللہ جیسے ہم مکان کو, دفتر کو, زمین کو, ملازمت کو, باغ کو اپنا سمجھتے ہیں, مدرسے کو بھی بولو. مدرسہ کس کا, مدرسہ کس کا ہے؟ مولانا کریم اللہ صاحب کا ہے. کس کا ہے؟ کون کون مدرسے کو اپنا سمجھتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. جیسے بیوی کرتی ہے اپنے مدرسہ بھی, پکی بات ہے نا. پھر اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, جب اپنا پلازا شروع کرتا ہے نا, کہتا ہے استاد جی کروڑا نال کی بنتا نہیں, یار بنی گل کرو جی, بہت مہنگے. مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے, قطرہ قطرہ دریا ہوتا نہیں, ہو جاتی انشاءاللہ, تھوڑا تھوڑا کریں گے. پھر ایک دم تو قطرے قطرے پر کیوں آ جاتا ہے؟ جب جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہے, اس کے لیے جان بھی دیتا ہے, اس کے لیے خون بھی بہاتا ہے, اس کے لیے پیسہ بھی لگاتا ہے. اپنا سمجھو گے اور انشاءاللہ مدرسہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کیا فرمایا؟ تیرا نقش ہستی مٹ نہیں سکتا. کہو ہمارا نقش ہستی, بولو بولو سارے کہو, جو دور والے لوگ, ہمارا نقش ہستی بتوں کے مٹائے یہ مٹتا نہیں. بتوں کے مٹائے, پھر کہو ہمارا نقش ہستی, پھر کہو ہمارا نقش ہستی بتوں کے مٹائے یہ, اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود. اسے میٹنے والے, کہو اسے میٹنے والے مٹ جائیں گے خود. کہ یہ نقش سجدہ ہے کشکا نہیں, کہ یہ نقش سجدہ ہے کشکا. ہندو عورتیں یہاں رنگ لگاتی ہیں, وہ مٹ جاتا ہے, لیکن سجدے کا نشان نہیں مٹتا. پھر کہو ہمارا نقش ہستی, بولو بولو ہمارا نقش ہستی بتوں کی مٹائے یہ مٹتا نہیں.
مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے، کش کا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔